السلام علیکم لسنرس، تو ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ 10۔ تو آج کے ایپیسوڈ کے اندر کسی کی کہانی نہیں ہے، تو یہ میرا اپنا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا 2020 لاک ڈاؤن کے اندر اور 2021 لاک ڈاؤن کے اندر۔ تو یہ دو واقعے ہوئے تھے میرے ساتھ اور دونوں لاک ڈاؤن کے اندر ہوئے تھے۔ اور جو میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا میرے ساتھ رمضانوں کے اندر، جب میں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو ہم لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم روزانہ رات کو ذکر کرتے تھے، مطلب اللہ پاک کا ذکر کرا کرتے تھے فجر سے پہلے، جیسے آخری پہر کے اندر، مطلب 3 یا 2:30 بجے کے درمیان اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے اور 28ویں شب تھی، اور 28ویں شب کافی جلالی ہوتی ہے، اور ہم سب اعتکاف کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم لوگوں نے حلقہ بنایا اپنا اور سروں کے اوپر رومال ڈالے اور عطر لگا کے، جس کو عطر بھی بولا جاتا ہے، تو ہم لوگوں نے فل تیز والا عطر لگایا اور خوب اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ تو ہم سب دوست جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ہم 3 دوست بیٹھے ہوئے تھے، جس کے اندر میں تھا، میرا ایک دوست رافع تھا اور ایک دوست ابراہیم تھا۔ اب ابراہیم میرے اس ہاتھ پہ بیٹھا ہوا تھا اور رافع میرے اس ہاتھ پہ بیٹھا ہوا تھا، مطلب ابراہیم سیدھے ہاتھ پہ اور رافع الٹے ہاتھ پہ۔ تو اب ہم تینوں کا دماغ جو تھا وہ کافی بھاری ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کافی بھاری دماغ ہونے لگا، جیسے کوئی دماغ کو دبا رہا ہو۔ اور رافع جو تھا اس نے بھی بعد میں ہمیں بتایا کہ میرا دماغ بھی کافی بھاری ہو رہا تھا، لیکن جو ابراہیم تھا اس کے اوپر حال آ گئے تھے، مطلب جیسے اس کے اوپر جنات نے اپنا قابو کر لیا تھا، اور ہم مسلسل اللہ کا ذکر کرے جا رہے تھے۔ تو اس کے اوپر ایک دم حاضری ہو گئی جو ابراہیم تھا، اور وہ طاقت میں بھی کافی زیادہ تھا اور ہٹا کٹا موٹا بندہ ہے۔ تو اب ہم لوگ نے اللہ کا ذکر جب ختم کیا، لیکن وہ مسلسل اللہ بولے جا رہا۔ تو ایک دم سے وہ کھڑا ہوا اور فل اسپیڈ کے اندر اللہ کہنے لگا۔ تو پھر جو ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف کے اندر، وہ اٹھ کے آئے اور انہوں نے اس کو سنبھالا۔ تو اور کافی لڑکے بھی آ گئے، میرے بھائی بھی آ گئے، ہم 3 یا 4 لڑکوں نے اس کو مل کے سنبھالا، اور پھر اس کے اوپر درود شریف پڑھ کے پھونکا، تب جا کے وہ نارمل ہوا۔ اور پھر امام صاحب آئے، تو امام صاحب نے ہمیں بولا کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ کافی جلالی ہوتا ہے، یا تو آپ اس کو 28 بار کریں، یا تو اس کو آپ 40 بار پڑھیں، یا تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ، حد ہوتی ہے اس کی 55 بار۔ تو پھر ہمیں جا کے سمجھ آیا کہ یہ ذکر کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اپنی مستی کے اندر لگے ہوئے تھے، نیا نیا اعتکاف کا شوق تھا، تو ہم لوگ ایسی عبادت کر رہے تھے۔ تو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو اس دن کافی ہمیں سبق بھی ملا تھا کہ اگر یہ چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے روح کو، مطلب آپ کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے وہ چیز، تو جب کوئی چیز عاشق ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جیسے آپ کو جان سے مار دیتی ہے اور آپ کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تو امام صاحب نے ہمیں بولا تھا کہ اب مت کرنا یہ، اور وہ دن بھی مطلب 28ویں شب تھی، جب کہ مطلب جن اور مخلوقات زمین کے اوپر آتی ہیں۔ تو یہ میرا پہلا واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ تو بڑھتے ہیں دوسرا واقعے کی طرف، جو یہ بھی میرے ساتھ پیش آیا تھا، اور جو دوسرا واقعہ تھا وہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہے اب یہ 2021 کا ہے، 21 لاک ڈاؤن کا، جب مسجد کے اندر اعتکاف میں کافی کم لوگ بیٹھتے تھے، تو امام صاحب نے بولا تھا کہ محلے والے ہی مسجد کے اندر بیٹھیں گے۔ تو ہم لوگ مسجد کے اندر کوئی 12 لڑکے بیٹھے تھے اعتکاف کے اندر، جس کے اندر ہم 3 دوست تھے، رافع، ابراہیم، میں۔ تو ہم لوگ اکثر مطلب بیٹھ کے مخلوقات کی باتیں کیا کرتے تھے، جیسے موکل ہو گئے، جنات ہو گئے، اور جنات کی باتیں کرنے کا مجھے اتنا شوق ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو میرا جو گھر ہے وہ ہاسپٹل کے بالکل سامنے ہے، جو کہ کافی ہانٹڈ ہاسپٹل بھی ہے، اور اس کے کافی واقعات ہیں جو کہ میں آپ سے کسی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر شیئر کروں گا۔ تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آم کے درخت کے نیچے۔ اچھا، جو ہمارا حجرہ تھا نا، اس کے برابر میں ایک دیوار تھی، اور اس دیوار کے ساتھ ہی آم کا درخت تھا جو کہ بہت بڑا ہے، اور ماشاءاللہ وہ پھل بھی دیتا ہے۔ تو ہم لوگ نے فجر کی نماز پڑھی، اور پھر ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے اپنے حجرے کے اندر جا کے، اور ہم لوگ آرام سے سکون سے لیٹے ہوئے جناتوں کی باتیں کر رہے ایک دوسرے سے نا۔ تو ہمارا اشراق کا ٹائم بھی قضا ہو گیا، اور باتیں کرتے کرتے چاش کا ٹائم ہو گیا، مطلب 2 یا 2.5 گھنٹے سے ہم لوگ موکل، جنات اور ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا رہے تھے۔ تو اب میرے آگے لیٹا ہوا تھا ابراہیم۔ اب مجھے مسلسل ابراہیم کی آنکھوں میں چبھن محسوس ہونے لگی، مطلب کوئی مجھے ایسا فورس کر رہا ہے کہ اس کی شکل کی طرف دیکھو، لیکن میں آیت کرسی پڑھ رہا تھا،
تو مجھے اس کی شکل کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا. تو پھر جیسے ہی میں نے تھوڑی دیر بعد اس کی شکل کی طرف دیکھا تو اس کی شکل کو اتنی خوفناک ہوئی ہوئی تھی، اتنی خوفناک ہوئی ہوئی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ میرا سچا واقعہ ہے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا. میں نے جیسے اس کی شکل کی طرف دیکھی نا، میں مطلب جیسے دنیا سے کھو گیا. 2 منٹ کے لیے جیسے مجھے ہوش ہی نہیں تھا. اور جب مجھے مطلب میں اپنے ہوش کے اندر آیا، ان لوگوں نے مجھے ہلایا تو رافع اور ابراہیم نے مجھے بتایا کہ تم نے مجھے چماٹ مارا ہے اور تم اس مطلب ایسے ہو گئے تھے جیسے کچھ ہو گیا ہے تمہیں، جیسے کوئی جنات ونات تم پہ حاوی ہو گیا. تو پھر ان لوگوں نے مجھے اٹھایا اور مسجد کا ٹائم تھا، ہم لوگ راستے کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہماری غلطی تھی یہ. اور آم کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ہاسپٹل بھی ہے، تو وہاں پہ یہ جنات وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اس دن سمجھ گئے کہ اب یہ ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو پھر میں کھڑا ہوا، میں کافی ڈر بھی گیا تھا. تو پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے وضو وغیرہ کیا واپس، اور پھر میں نے 4 اشراق کی نماز ادا کری. اور پھر انہوں نے مجھے اگلے دن مجھے پوری اسٹوری سنائی کہ تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اور تم نے ابراہیم کو مطلب اتنی زور سے 2 چماٹے مارے کھینچ کے، جو کہ ابراہیم نے بھی مجھے بولا کہ اگر تو بھی مجھے مارے گا نا تو میری اتنی زور سے نہیں لگے گا. تو جب اس کے چماٹا لگا تو پہلے تو میں نے اس سے معذرت کری، یار مجھے قسم سے کچھ بھی نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہوا. ایک دم بس مجھے ایک خوفناک چہرہ نظر آیا تھا جس کے بعد میں کھو گیا اور ہوش میں نہیں تھا اپنے تھوڑے سے میں، اس وجہ سے یہ سین بھی ہو گیا تھا. تو بس پھر میں نے امام صاحب سے ذکر کیا تو امام صاحب نے بھی ہمیں مطلب یہی تلخیص دی کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے صبح کا، یہ جنات کے گزرنے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے کام پہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے، اور جو اشرف المخلوقات ہیں ان کے ٹائم پہ جانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے. مطلب جو ہمارا جو لقب ہے وہ اشرف المخلوقات کا لقب ہے، تو ہمارے بھی کام پہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے اعتکاف کے اندر تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے ہونے کا احساس دلایا کہ جگہ سے ہٹ جاؤ، ہم لوگ کو جانا ہے. تو اس وجہ سے وہ شاید چیز مجھے نظر آئی. اور خیر اب میں اس کو زیادہ یاد بھی نہیں کرتا، کیونکہ جب بھی یاد کرتا ہوں نا تو وہی ذہن میں آنے لگتی ہے. تو یہ میری اسٹوری تھی شارٹ سی جو میں نے آپ کو سنائی. باقی اگر فیک لگی رہی ہو نا تو کسی دن میرے ساتھ آنا، میں آپ کو لے کے چلوں گا ہاسپٹل، پھر آپ کو لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا. تو چلیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. باقی مجھے دیجیے اجازت. اوکے، اللہ حافظ.